وہ 4 4 بوریاں آٹا چاول وہی دالیں. تو سب نانی یہ کیا کریں گے؟ کہا وہ ورا، یوں بولتے تھے نا وہ سارو، وہ ورا عرب لوگ ہیں نا بیچارے، غریب ہیں نا عرب بیچارے ورا، تو پھر ان کو دے دیتے. ورا عرب لوگ غریب ہیں نا بیچارے، پھر ان کو دے دیتے، ان کے لیے لے کے جا. یعنی جتنے بھی عرب میں حاجی آتے تھے ان میں سب سے مالدار اور سخی حاجی بر صغیر کے ہندوستان پر سب سے خرچ کرنے کے بڑوں کو اب بھی یاد ہے. یہیں سے جاتے آٹے دالے اور ہر ایک بوری باندھ کے لے آتا. میری یاد ہوتا تھا ہر ایک کو جو ہے وہ 10 10 من سامان کی اجازت ہوتی تھی. جب اپنا خود ہی کرنا پڑتا تھا، وہاں سے وافر چیز تو ملتی نہیں. یہیں سے لے کے گائی گیر جا رہے ہیں، اور دالیں اور پتھر ہر چیز جاتی تھی. برتن بھی جاتے تھے، توا تک جاتا تھا، پھوکنے تک جاتا، چمٹا تک جاتا. وہ لوگ تو پھر وہاں تقسیم کرتے تھے. یہ اس لیے ہندوستان کا ہمیشہ سے عرب کے ساتھ، حرمین کے ساتھ خصوصی تعلق رہا. اور یہ لوگ یہاں سے جاتے اور ہم قریب پڑتے تھے، یعنی ہم بہت قریب ہیں. یہ عجیب بات ہے، بہت قریب. ویسے بیل جہاز سے بھی جاتے تھے، اور جہاز سے بھی آپ دیکھ لیں سب سے شارٹ جو ہمارا یہ ہے. باقی تو عرب ہی ہے. میں عمان اور تو عرب کہلاتے ہیں نا، وہ تو سب غریب غربا ہوتے تھے. دبئی والے بیچارے سب غریب غربت، عرب والے سعودی عرب والے غریب غربت. تو آج یہ لوگ خرچ کرتے. اس لیے نہر سویز جو ہے، نہر زبیدہ جو ہے، جو ملکہ زبیدہ نے جو بنائی ہارون رشید کی بیوی نے، اس کو دوبارہ جو جاری کیا گیا تو وہ ہندوستان کے چندے پر جاری کیا. اس کے لیے پورے ہندوستان میں چندہ ہو گیا. پھر اس چندے سے اس کو دوبارہ جہاں جہاں بند ہو گئی تھی اس کو دوبارہ پانی اس کا مکہ تک لائے. مکہ میں آپ عرفات کے رستے میں ہیں تو اس کے آثار ملتے ہیں. وہ تو ایسے بند کرا دی خام کرنوں نے، ورنہ دریائے فرات کا پانی اس میں آتا تھا. اور رستے والے بھی سیراب ہوتے تو وہ بھی، لیکن بس بہرحال ہندوستان والوں نے اس کی کھدائی کے پیسے دی، دوبارہ کھدائی بل صفائی اس کی گئی، پھر پانی دوبارہ جاری یہ پانی رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا. جیسے کیسی بھی تھے یہاں کے لوگ تعاون کرتے تھے اور پیسہ خرچ کرتے. یہ مدرسہ سہولتیہ یہ اسی زمانے کا ہے نا سر؟ اسی زمانے کے 100 سال 200 سال ہو گئی سر. اس وجہ سے یہ اس وقت لوگ وہ نہیں تھے، آثار بھی کوئی معاملات نہیں. بلکہ لکھا ہے وہ حافظ غلام حبیب صاحب چکوال والے، وہ ایسے یعنی اونٹوں پر سفر ہوتا تھا مدینہ کا، تو رستے میں ایک جگہ تو وہ روٹی پکانے لگی ان کی اہلیہ، حافظ غلام حبیب چکوال والے جو ہوں، پیر ذوالفقار صاحب کے شہر. تو ایک بدو آ گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی بہت بھوک لگی بہت. اس نے کہا بھی یہ روٹی ابھی پک جاتی، کہ نہیں پہلے یہ آٹا ہی دے دو. آٹا لے کے اور اس کو گھول کے نا پہلے پی گیا، کچھ تسلی ہو جائے، میں بہت بھوکا ہوں کئی دن سے. پھر خیر اس کو روٹی بھی تھی. یہ حالات. اس لیے اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں شروع سے ہی مال پانی کی وجہ سے انگریز آیا تھا نا، سونے کی چڑیا بس تھوڑی کہا جاتے ہیں. اب کہتے جی تم چور ہو، تم ہو، ہمیں باتیں کرتے. یہ دراصل ہمیں بنایا گیا ہے، کیونکہ غربت اپنے ساتھ روحانی بیماریاں لاتی. اس لیے غربت سے پناہ مانگیے. کاد الفقر یکون کفر، فقر کفر تک پہنچا دیتا. جی صحیح. اس لیے ہم میں آ گئی چوری چکاری، آ گئی بے ایمانی، آ گئی رشوت خوری، آ گئی. اور خود کہتے ہیں ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ مال سارا وہ لے گا نا. ہم تھوڑی پہلے ایسے تھے. جب مال ہو تو اس کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ صحیح بات. کو ضرورت ہے چوری کرے گا ہے؟ کو ضرورت ہے. اس لیے ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جو مال پانی جس کے پاس ہوتا ہے تو بہت سے اخلاقی بیماریوں سے ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں کرتا وہ حرکت. غریب ہے تو ساری حرکتیں کرتا ہے، بھی لکھتا ہے. اس لیے کہا کہ اس سے ہر غریب غربت جو ہے وہ ہر قسم کی
اخلاقی بیماری کی اس سے توقع رکھو، وہ کرے، غربت میں مجبور کر، تو ہمیں غریب کر دیا ہے ان بدماشوں نے، تو ہم میں ساری بیماریاں آ گئی۔ یہ آگے جو کچرا ہوگا جو، تو اس میں کیڑے مکوڑے آئیں گے یا نہیں بولو؟ اور اگر وہ صاف ستھرا مال جو کچن میں رکھا ہے تو اس میں کیڑے مکوڑے ہوں گے، یہ سمجھ لو آپ نے، اس سے ہمیں کچرا کر دیا، ہمارے علماء کو بھی غریب کر دیا، ہمارے قرآن سے سب کو غریب کر دیا، اوقاف ختم کر دیے۔ سب سے بڑے جو ہندوستان میں سب سے مالدار جو تھے مسجدیں اور مدرسے، شعبوں کے اوقاف تھے، وہاں سے ان کو اتنا مال آتا تھا، لہذا ان کی تنخواہیں اس وقت کتنی بڑی بڑی ہوتی تھی علماء اکرام کی، ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ چندہ مانگے یا اپنے کام کے لیے کسی تعاون حاصل کرے، لیکن غریب کر دیے اسٹیٹس اس سے۔ اس حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ عوام کا مال بادشاہ بھی کھا رہا ہے، وزیر بھی کھا رہا ہے، اور عوام کا مال عالم بھی کھا رہا ہے، وہ زیادہ اس تنخواہ لے رہا ہے تو اس لیے وہ اس کا اسٹیٹس اونچا ہے، اس کو کم لے رہی، اس کا اسٹیٹس نیچا ہے، ورنہ ہیں دونوں عوام کے ملازم۔ تھانوی تو تھانوی تھے، تم امت تھے، ان کا آج اگر ان کی تنخواہ ان کے برابر ہو جائے، والد صاحب کی تنخواہ 1,00,000 روپے ہو، سب سلام کریں گے، 2 لاکھ ہو، اتنا بڑا مولوی اتنا اس کا 18واں سکیل، 19واں سکیل، 31واں سکیل، 22واں سکیل ہے کہ مولوی صاحب کا تصویر 0 سکیل ہے، تو اس کو لوگ اسی حساب سے دیکھتے، یہ فطری چیز ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا ہوا، اوقاف ختم کیا، اوقاف بھاگ کے سرکار ضبط کر لیے گا انگریزی، ضبط کر لیے تو مسجد مدرسے چندے کرا، مطلب پہلے تو ضرورت ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا چائنا میں 150 مدرسے تھے خطن میں، سب کے اوقاف تھے، بڑے بڑے اوقاف تھے، کبھی بھی چندے کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کے اوقاف سے آتے تھے، بلکہ زمینیں الاٹ ہو جاتی تھی، تو مدرسے بھی آپ کے یہ 20 ایکڑ آپ کے، 10 ایکڑ آپ کے، 30 ایکڑ، ان میں باغات لگے ہوتے، تو بس وہ نوکر جا کر کام کر رہے ہوتے، تو اس کا سالانہ وہ فصلوں پر مال پانی آتا رہتا، انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کہتا ہے اس لیے مدرسوں میں اپنے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ چندے کا تو مسئلہ نہیں، اللہ والد فرماتے مدرسوں کا جھگڑا چندے کی وجہ سے، ارے عجیب بات فرماتے، جھگڑے چندے کی وجہ سے، کوئی چندہ لیتا ہے وہ اس سے لے لے، وہ بھی آئے دل بھی سے تھوڑی تھوڑی کاٹ کرتے رہتے۔ تو والد صاحب نے فرمایا ہمارے یہاں لہٰذا کیا ہوتا تھا، صبح کو طالب علم ایک جگہ پڑھنے جا رہے ہیں، شام کو دوسرے مدرسے میں جا رہے ہیں پڑھنے جگہ، بات اچھی ہو رہی تو سارے وہاں جا رہے ہیں پڑھنے، وہاں جا رہے ہیں پڑھنے۔ اسی سے حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا سمت اللہ صاحب تھے، جو سید انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے، وہ اسی اس پر کہ وہ وہاں سے گزر رہے تھے گاؤں سے، یعنی والد صاحب شہر کے مدرسے میں جاتے تھے، رہتے گاؤں میں تھے، تو رستے میں ایک گاؤں میں چھوٹا سا ایک مدرسہ تھا، وہاں ان کی تقرری کرتے، کیونکہ وہ ہندوستان سے پڑھ کے آئے تھے، تو تقرری بھی علماء کرتے تھے، جو شہر کے علماء مقرر کی کمیٹی سرکاری طور پر وہ مقرر، تو اس نے کہا کہ ہندوستان تو علماء کو جانتے نہیں تھے، تو ان کے چھوٹے سے مدرسے میں ڈیوٹی لگایا، ابا جی وہاں سے گزرے تھے، 2 3 طالب علم تھے وہاں، اور وہاں بھرا پڑا تھا، یہاں پہ ایک ایک میں 500 1000 بڑے مدرسوں میں، اور وہاں ان کو جگہ نہیں دی، وہاں ان کو جگہ دیتے تھے جو بخارا سمرقند سے پڑھ کے آتے تھے، کیونکہ ان کو وہ واقعہ تھی، ان کو جیسے آج دیوبند کا پڑھا اس کا کوئی گاؤں سے آئے گا تو نہیں سمجھا جاتا نا، وہ پر جانتے جو نہیں، تو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں بیٹھ گئے سبق میں، سو بیٹھے کہ وہ شمسیہ قطبی کا متن ہے جو منطق کا وہ پڑھا رہے، اتنی اچھی پڑھا رہے تھے، حیران ہو گئے، حالانکہ ابا جی اس کتاب کے لیے 2 مدرسوں میں جاتے تھے، لیکن ان کو اس طرح پڑھنے نہیں پڑتی تھی، اور یہ اچھا تو 2 طالب علم اور تھے، 2 اور دم وہ بیچارے اتنا وہ ان کو یہ والا ابا جی کو آگ لگی ہوئی تھی، علم کی ایسی آگ تھی ان کو تو پتہ نہیں شروع سے، تو وہ ہے نا تو روزانہ آنے جانے لگتا ہے وہاں پر، بس وہ
تو اکیلے ہی رہ گئے پھر تو ایسی انہوں نے آگ لگائی، پھر ابا جی رحمۃ اللہ علیہ وہ چپٹ گئے، پھر ان سے فرمایا، انہوں نے پھر ادھر سے گیاس شروع ہو گیا، چاہے فرمایا دیکھو اگر تم مجھ سے مکمل نہ کر سکے تو تم ہندوستان چلے جانا، میرے استاد مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے پاس، ان کا بہت تذکرہ کر سکتے، یعنی وہ شہر جو ان علماء نے ان کو، حالانکہ بہت سے علماء ان کو پہچانتے بھی تھے کہ بہت بڑے آدمی ہیں، استعداد والے بندے ہیں، لیکن بس وہ کہتے نہیں یہ، لیکن کیونکہ یہ جو بخارا سمرقند کے جو علماء تھے ان پر فقہ اور منطق فلسفے کا غلبہ تھا، اور ہندوستان کے جو علماء تھے ان پر قرآن حدیث کا غلبہ تھا، منطق فلسفہ تو جانتے تھے لیکن غلبہ اس کا تھا، یعنی اعمال اور قرآن اور حدیث اور یہ، وہ ان کا غلبہ فقہ اور منطق فلسفے کا تھا، عقلیات کو زیادہ اہمیت دے خود مبارک صلی اللہ، اس لیے یہاں پر یہ مسئلہ ہوا کوتن میں، ان مولانا صبغت اللہ صاحب کو اہمیت نہیں دی، لیکن جب جہاد شروع ہوا تو چونکہ وہ ہندوستان کے علماء کی تربیت یافتہ تھے، اور ہندوستان میں وہی منظر دیکھ چکے تھے کہ وہاں کابر دیوبند کی قربانیاں دے رہے ہیں انگریز کے خلاف، تو فوراً انہوں نے اعلان کرتے، جو اعلان کیا تو پوری قوم ان کے پیچھے جمع ہو گیا، آج تک ان کا نام زندہ ہے، آج تک تاریخ میں، اور پوری قوم وہ سارے رہ گئے منطق فلسفے کا ماہرین اور فقہ سب غیر، یہ آگے قوم ان کے پیچھے، مولانا صبغت اللہ دام اللہ، وہ ایک کو دوسرے عالم تھے مولانا ثبوت اللہ دام اللہ، ان پہ دونوں کا ذکر ملتا ہے، دام اللہ یہاں ہمارے اعداد برکات میں کہتے ہو نا، وہاں دام اللہ کہتے ہیں، دام اللہ یعنی ہمیشہ اللہ قائم ہے، بس پھر انہوں نے وصیت کر دی، دیکھو کسی وجہ کچھ ہو سکتا ہے، میں کہا تم ہندوستان کا رخ کر لے، بس انہوں نے، وہ شہید ہو گئے، شاید شہید ہوتے ہی والد صاحب نے ویسے بستر باندھا اور ہندوستان دعا، یہ وجہ بتا دی، اس لیے فرماتے تھے اوقاف تھے 150 مدرسے تھے، اوقاف، اور طالب علموں کا خرچہ بھی ان اوقاف سے آتا تھا، ورنہ جو جس بستی کا ہوتا تھا پوری بستی والے اس طالب علم کا خرچہ اٹھاتے تھے، ان کے لیے بھیجتے تھے، بھئی ہماری بستی کا عالم ہے، فلولا نفر من کل امت، نفر من کل فرقت طائفۃ یتفقہوا فی الدین، ہر فرقے میں سے یعنی مسلمانوں کے ہر طبقے میں سے علم سیکھنے کے لیے گئے، وَلِيُنذِرُ قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، پھر واپس آ کر قوم کو ڈرائے، ان کو اللہ اللہ سکھائے، یہ ہمارے استاد مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے گلمت شاہ صاحب شہید تھے، بہت ناراض ہوتے تھے ان مولویوں پر جو وہاں سے آ کر یہاں ٹک جاتے، بہت ناراض ہوتے، کہا یہ قرآن کہتے ہیں وَلِيُنذِرُ قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا، واپس جاؤ وہاں کام کرو اپنے علاقے میں، وہاں سے چھوڑ کر یہاں پر قبضہ کر لیا، وہاں کام نہیں کرتے، ایسا ہی ہے، وہ جگہ خالی پڑی، آدمی نہیں، حقیقت ہے، وہ جگہ جہاں سے آئے ہوئے ہیں وہاں بندہ نہیں ہے، اور آپ یہاں پر وہ کر رہے ہیں، وَلْيُنذِرُ قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، قوم کو ڈرائے، قوم کا احسان ہے نا، پہلے وہ ہے، اگر میں باول نگر یا کراچی میں رہ جاتا کہ یہاں پر اچھی امام مشمول مل جائے گی اور میری بابا ہو جائے گی، ہے باول نگر میں کیا حالات ہوتے آپ خود ان کا حق تھا نا پہلے، پھر اس کی وجہ سے یہاں پھر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کر دی، والد صاحب بھی فرماتے تھے بھئی یہیں آ جاؤ، بس یہیں آ جاؤ، دل نہیں زیادہ لگنے دیا، وہ دل کو چلو فوراً آؤ واپس، تو یہ تو انگریز نے یہ لکھا ہے، سب سے پہلا کام جو کیا اوقاف ختم کی، تاکہ علماء کا سٹیٹس کم کرے عوام کی وجہ سے، چندے پر آ گئے بیچارے، تنخواہیں کم ہو گئی، تنخواہ سے سٹیٹس بنتا ہے، ان میں فلانا اسکیل، یہاں سارا کچھ آخرت میں ہی ہے، دنیا میں بھی دلت بہت ماشاء اللہ، تو زیادہ تو آخرت میں انتظام ہے، دنیا میں بھی دین ہے،
اب تو وسعتیں ہو گئی، پہلے ایسے حالات نہیں تھے علماء پر. ہم نے تو اپنے ابا کا پورا دور دیکھا ہے بچپن سے 55 تک، اس طرح وقت دیگر بھاگ کس طرح کرتے ہیں. لال مرغہ جو ہمارے ہاں، لال مرغے کا مطلب ہوتا تھا لال مرچیں کوٹ کر اس کی چٹنی بنتی تھی، دیسی گھی میں اس کو تڑکا لگتا تھا. تو اماں فرماتی تھی آج لال مرغہ بنا ہے بھائی، تب تکڑے ہو جاؤ. لال مرغہ وہ جناب روٹی سے کھائی جاتی اور ساتھ لسی کی جاتی، یہ لال مرغہ ہوتا. کبھی والدہ آم منگاتی، میں پیاز کاٹ کر آم میں چھوڑ کے وہ ہندوستان میں بناتے تھے ایسے، وہ دیگچی میں مرچ اور مسالہ ڈالنا اور پیاز ڈالنے اور اس میں آم میں چھوڑ دینے گوشلی سمیت. اس سے روٹی کھائی جا رہی، دوپہر میں سالن بنتا. اس کے حالات تو اللہ نے بڑی وسعتیں کر دی، راحتیں کر دی، آسانیت پیدا فرما دی اہل علم کے لیے جی، اور اسباب بڑھا دی. بہرحال